بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں بھی سورہ الذاریات کی آیتوں کا تسلسل جاری ہے۔ اس پارے میں لوط علیہ السلام کی قوم کا پہلی امت نہ ہونے کے باوجود، یعنی سب سے پہلی قوم اور سب سے پہلی امت نہ ہونے کے باوجود لوط علیہ السلام کے قوم کے قصے سے ابتدا اور آغاز سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کفار مکہ اور قوم لوط سہو و غفلت میں ایک جیسے ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے الذین هم فی غمرۃ ساہون، یعنی جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے قوم لوط کے متعلق ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیرے عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ اس پارے کے اندر بات جھٹلانے والی قوموں اور ان کے ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہوئے مشرکین کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر وہ فرمانبردار نہ ہوئے، اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، تو ان کا انجام بھی ان سے پہلے لوگوں سے مختلف نہ ہوگا۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جھٹلانے والے کینہ پروروں سے اعراض کرنے کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کے لیے وعظ و نصیحت کے سلسلے کو برقرار رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کے اندر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ مومن جس قدر نصیحت سے، وعظ سے، تذکیر سے نفع حاصل کرے گا، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اس کے برعکس جو جس قدر نصیحت سے اپنا منہ موڑے گا، اس کا ایمان کمزور ہوتا رہے گا۔ فرمان باری تعالی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے اندر جو ہدف اور مقصد بتایا گیا ہے، کیا ہم نے اس کو اپنانے کی اور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے؟ ہم اس مقصد سے متعلق کتنے کامیاب ہیں، ذرا اس میں غور کریں۔ پھر اسی پارے کے اندر سورہ الطور کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ طور کی ابتدا میں جھٹلانے والے مشرکوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ فرشتوں کے ذریعے ان کا سختی اور پھٹکار کے ساتھ ہانکے جانے کا منظر سب سے سخت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کی نعمت اور ان کی گفتگو کے متعلق ارشاد فرمایا ہے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، یعنی متقی کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہماری اسی حالت میں زندگی گزر رہی ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزار رہے ہیں؟ شاید اللہ ہمیں بھی گرم ہواؤں والی عذاب سے بچا لے۔ اس صورت کے اندر یکے بعد دیگرے 15 سوالات ہیں جو انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جاتے ہیں، اور
اسے حالت اور انجام کے سلسلے میں غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہی سوالات جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا سبب بنے تھے۔ ہم ان میں غور کریں اور قرآن سے متاثر ہونے کی کوشش کریں۔ اس پارے کے اندر عبادت کے ساتھ صبر کی تلقین پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ طور کا اختتام ہوا ہے۔ کیا ہم آپ ان دو خوبیوں سے جڑے ہیں؟ صبر ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، عبادت کے ساتھ صبر ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عبادت کرنے والا اور صبر کو لازم پکڑنے والا بنائے۔ پھر سورہ النجم کا آغاز بھی اسی پارے کے اندر ہوا ہے۔ سورہ نجم کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ اور آپ کی عصمت کو بیان کرتے ہوئے ہوئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے بواسطہ جبریل بطور وحی نازل ہوا ہے، اور اس صورت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ خواہشات نفس کا پیروکار بن جائے گا۔ اس پارے میں مشرکین کے معبودوں اور ان کے بارے میں ان کی باتوں کو باطل قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کی باتیں محض ایک وہم ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے متعلق ظن اور گمان کے ذریعے بات کرنے سے ڈرا جائے، اللہ کے متعلق ظن اور تخمین سے بات نہ کی جائے۔ پھر سورت کے اختتام میں مشرکین کو گزشتہ امتوں کے انجام کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور عنقریب ان کو لاحق ہونے والے حادثے کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ پھر اسی پارے میں سورہ القمر کا آغاز بھی ہوا ہے۔ سورہ قمر کی ابتدا میں قرب قیامت کی وارننگ کے ساتھ ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد انہیں لاحق ہونے والے سختیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ سورہ قمر میں مشرکین کو گزشتہ قوموں کے ساتھ پیش آمدہ مصائب کی یاد دہانی کے ساتھ یہ باور کرایا گیا ہے کہ وہ گزشتہ امتوں کے کافروں سے کسی معنی میں بہتر نہیں ہیں۔ اس صورت میں پڑھنے، یاد کرنے اور سمجھنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے قرآن کے آسان ہونے کی بات کئی مرتبہ دہرائی گئی ہے، لیکن مشکل اس بارے میں ہے کہ کیا کوئی نصیحت اور حق کا طلبگار ہے۔ پھر سورہ الرحمن کا آغاز بھی اسی پارے کے اندر ہوا ہے۔ سورہ الرحمن کی آیتیں بہت اہم ہیں۔ سورہ الرحمن کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ سورہ الرحمن کو قرآن کی دلہن کے نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں وارد اثر سے ثابت ہوتا ہے۔ اس صورت میں نعمتوں کو گنایا گیا ہے، جس میں سب سے پہلی نعمت قرآن کی تعلیم بتائی گئی ہے۔ آپ کا اس نعمت کے حصول میں کتنا حصہ ہے؟ یاد رہے کہ صرف پڑھنے سے ہی یہ نعمت ہمیں حاصل نہیں ہو جاتی، ہم ان میں غور بھی کریں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی ہم کوشش کریں۔ سورہ الرحمن کے اختتام میں جنت اور اس کے نعمتوں کی صفت کا بیان ہوا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو رحمت الہی سے اس میں داخل کرنے والے اعمال کے سلسلے میں کوشش کریں۔ پھر سورہ الواقعہ کا بھی آغاز اسی پارے میں ہوا ہے۔ سورہ واقعہ کی ابتدا میں دل کو دہلانے والی شروعات کی گئی ہے۔ آپ وہاں ذرا سا ٹھہرتے ہوئے اس منظر کو اپنے خیال میں کیوں نہیں گزارتے؟ ہم اس منظر کو اپنے خیال سے گزاریں اور اس پر غور کریں۔ بروز قیامت لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے 3 قسموں میں بٹے ہوں گے، اس جانب بھی اشارہ اس صورت کے اندر ہوا ہے۔ ان کی جزا بھی اسی اعتبار سے ہوگی، لہذا ہم اور آپ ہلاکت اٹھانے والے قسم میں سے ہونے سے بچیں۔
بعث بعد الموت کے برحق ہونے پر بعض حصے دلائل کو بھی یہاں پر پیش کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل کے کمی کی باعث ہے۔ سورت کے اختتام پر موت کے وقت کی حالت کو بیان کیا گیا ہے اور پھر سورت کی ابتدا میں گزرے ہوئے لوگوں کی 3 قسموں کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ پھر سورہ الحدید کا آغاز بھی اسی پارے کے اندر ہوا ہے۔ سورہ حدید کی ابتدا میں اللہ کی عظمت، اس کے وسیع علم اور کمال قدرت کی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی عظمت کی خوبی بیان کرنے کا مقصد اس پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس سورت کے اندر میدان محشر میں مومنین کے نور کی صفت بیان کی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ منافقوں کے نور سے محرومی پر حسرت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمانے والی تعالی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، یعنی کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم ذرا غور کریں کہ اس کے سمجھنے اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہمارا کیا مقام ہے، اپنے آپ کو اس بارے میں کہاں پاتے ہیں۔ اسی بارے میں دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جنت و مغفرت کے حصول میں مسابقت کی بھی اس بارے میں دعوت دی گئی ہے۔ سورت کے اخیر میں مذکور انبیاء کرام کو اسوہ بنانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ اس سورت میں نور کا تذکرہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ میدان محشر کے ضمن میں جب ایمان والوں کے سامنے نور ہوگا، اسی طرح سورت کے اخیر میں بھی ایک مرتبہ نور کا ذکر ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جو اس دنیا میں نور ایمان سے محروم رہے گا وہ قیامت کے دن پلسرات پر بھی نور سے محروم ہی رہے گا۔ 27ویں پارے سے متعلق یہ چند اہم ہدایات تھیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔